شمس الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ختم نبوت کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ شمس الدین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عزیز دوستو، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس پر قرآن کریم متواتر احادیث اور اجماع سے بکثرت ثبوت و شواہد موجود ہیں، اور قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر بڑے شد و مد سے کیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نبی کی بعثت کا ذکر نہیں فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ دنیا کے اندر نہیں جانتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس آیت سے مراد انس و جن، تمام عرب اور عجم، یعنی تمام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا کے انسانوں سن لو، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تیسرے مقام پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بالنبیون، میرے ساتھ تمام نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تیسرے مقام پر فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے ساتھ رسالت اور نبوت کا معاملہ ختم کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اس امت کے اندر 30 ایسے جھوٹے دعوے دار آئیں گے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن دنیا کے انسانوں سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ دو ایسے جو جھوٹے مدعی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، ان میں سے ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر واصل جہنم ہوا۔ دوسرا مسیلمہ کذاب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اس کی طرف فوج روانہ کی گئی، آخرکار اس سے جنگ ہوئی اور اسے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد طلحہ بن خویلد، وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر توبہ کر لی اور اسلام پر فوت ہوا۔ اس کے بعد ایک عورت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آخرکار اس نے بھی توبہ کر لی۔ اس کے بعد مختار بن ابی عبید الثقفی، اس نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی طرف لوگوں کو بلانے لگا، جب لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، یہ کہا کہ جبریل امین میرے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد ماضی قریب کے اندر ہندوستان پنجاب کے اندر ایک مولانا مرزا غلام احمد قادیانی بڑا مشہور ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے کبھی یہ دعویٰ کیا مجدد مسیح موعود، کبھی نبی تابع اور کبھی نبی مستقل کا دعویٰ کیا۔ لیکن علماء مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے جو مقلدین کو وہ مرتد ہیں، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد مولانا محمد حسن بٹالوی رحمہ اللہ نے ان کے اوپر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرت تصری رحمہ اللہ نے ان کے جو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، ان کے فتنے کو انجام تک پہنچایا۔ آخر میں ان کے مقابلے میں آ کر مرزا غلام احمد قادیانی نے عاجز آ کر رب العالمین سے یہ دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین جو اس دنیا کے اندر جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی گزارے۔ آخرکار رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور آخرکار 26 مئی 1908 کے اندر اس کی موت باتھ روم کے اندر واقع ہوئی، اور یہ واصل جہنم ہوا۔ آج بھی ہمارا اس دنیا کے اندر روئے زمین پر یہی موقف ہے کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی مرتد ہیں، ان کا دین اسلام سے آج بھی کوئی تعلق نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وما علینا الا البلاغ المبین۔